السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہمارے الشیخ مولانا طیب طاہر حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس، جو کہ روحانی معالج بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم آج حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑا ہی فتنہ پایا جاتا ہے، اور انہی حوالہ سے آج ان سے ہم کچھ سوال و جواب کریں گے۔ تو آئیے ناظرین ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ طیب طاہر صاحب، آج جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ آج کے دور کا فتنہ کس کو سمجھتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتنة أشد من القتل. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی برا ہے۔ قتل کرنے سے اتنا فتنہ نہیں پھیلتا جتنا آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اسلام کے اندر آ چکا ہے۔ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے اس میں، اور بہت بڑا حملہ جو ایمان پر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیلم کا ہے مرزا انجینئر، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ فتنہ کیوں ہے؟ اس کا موقف دیکھیں کہ اس کا مدعا دیکھیں کہ یہ جب اہل تشیع کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو اہل سنت کے خلاف، اہل حدیث کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو دونوں کے خلاف، جب اہل سنت کو ڈیفینڈ کرتا ہے پھر ادھر دونوں کو، اور یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سلنڈر کر دے، اور ڈیفینڈ کس کو کر رہا ہے؟ یہودیت کو کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ فتنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قرب قیامت بہت زیادہ فتنے ہوں گے، اور ایک بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا، دجال سے بھی بڑا فتنہ۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تجھے دجال سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ ہم اللہ کے دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس دجال کے فتنے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، طلب کرتے ہیں پناہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی، صحابہ پورے تعجب کے ساتھ، حیران کن انداز کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے نبی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہوگا؟ فرمایا جی۔ صحابہ نے پوچھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، جو یہ جواب سمجھ آئے، تقریباً جس نے یہ بات سمجھ لی اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور آج کا جو فتنہ ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے، یہ میں آپ کو ساری وضاحت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ریاکاری کا فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ دجال کا نہیں ہوگا جتنا ریاکاری کا فتنہ ہے۔ تو آج یہ جو فتنے کا دور ہے نا، اس میں یہ سب سے بڑا فتنہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا نا، مرزا انجینئر، اس سے اسلام ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو معذرت کے ساتھ شاید میں یہ بھی بات کہتا چلوں آپ کو کہ آج آپ دیکھیں گے مرزا علی انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں گے جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، یعنی دلیل دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اچھا شیخ محترم یہ بات سمجھیے، پورا جھوٹ بولتا ہے نا جو بندہ، اس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ ہمیں پتا کہ یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک بندہ سچ کو مروڑ تروڑ کے پیش کر رہا ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے جب بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے نا، یہ بات اپنے تہہ دل پہ لکھ کے لے جائیں، اور جہاں تک میری ویڈیو پہنچے، یہ پیغام پہنچے، ایمان والو اس بات کو سمجھنا، قرآن کی آیت ہو، میرے پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمان ہو، اس کو جب بھی سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم سے سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنا فہم لے کر کے آئیں گے پھر گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج جو مرزا انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک حدیث پکڑتا ہے، حوالہ پورا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مرد نمبرنگ کے مطابق
اتنے نمبر اتنے نمبر. اس کے بعد آپ ایک بات کو سمجھیے گا، جتنے بھی اس کے فالوور ہیں کالج یونیورسٹی کے، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آج اس کو میرے سامنے کسی کو بٹھا دیں، میں عربی میں لفظ کہوں، اس کی لغت اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کے معنی مفہوم نہیں پتا ہوں گے. یہ صرف اسلام 360 سے انہوں نے وہ پکڑا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ پڑھا ہے، اس کے حوالے سے یہ پورا شور مچاتے ہیں اور سچ کو جیسے میں نے بتایا ہے اپنے فہم کے مطابق تھوڑا سا مروڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی کے راستے کھل گئے ہیں اور فتنہ عام ہو چکا ہے. اگر حدیث کو ہم سلف صالحین کے فہم سے نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ فتنہ عام ہو جائے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے. اچھا شاید میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے مرزا علی الدین حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ ان کا ماٹو سمجھے، ان کا موقف سمجھے، وہ چاہتے کیا ہے. وہ بندہ شہرت چاہتا، اس کو صرف ایک چیز چاہیے، شہرت. اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہوتا ہے. اب یہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تنہا ہے، اس کے اوپر شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہو. اور آپ کوئی بھی بات کہیں مکتبہ فکر کی، کسی بھی مکتبہ فکر کی، اور اس کا ماٹو سمجھے، اس نے صرف جو علماء اکرام المعروف ہیں، جو عظیم ہستیاں ہیں، ان کو پکڑتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں کو پکڑ کے پھر مروڑ تروڑ کے پیش کر کے صرف ان کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے اپنی مشہوری چاہتا ہے کہ میں ٹاپ پہ چلا جاؤں، مجھے ویوز مل جائے، مجھے یہ جو میری شاگردی کا اس نے ڈھونگ کر رچا ہوا ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ میرے ایسے ہیں، یہ میرے ایسے ہیں. یہ سارے جاہل ترین ہے. جاہل وہ ہوتا ہے